السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلی مرتبہ یہ کوشش کری تھی کہ ہم لوگ یہ جان سکیں کہ ذکر الہی کی ابتدا کس طرح سے ہوتی ہے، صوفیہ اکرام کے اصل طریقے کیا ہیں ذکر الہی کرنے کے، اور یہ جانا کہ بھئی ہمیں قلب کی صفائی کے لیے کس طرح سے ذکر کرنا چاہیے۔ پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آخر قلب کی صفائی ضروری کیوں ہے اور قلب پہ کس طرح سے میل جم جاتا ہے۔ اصل میں آقا علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر اللہ رب العزت ایک سیاہ نشان مقرر فرما دیتے ہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، تو وہ نشان جمع ہوتے 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 قلب کو پوری طرح سے سیاہ کر دیتا ہے، کالا، بالکل زنگ آلودہ کر دیتا ہے، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر بھی فرمایا ہے۔ تو یہ جو زنگ ہے، یہ جو قلب پہ سیاہ پن ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے ہمیں ذکر الہی کرنا چاہیے، کیونکہ جسم کے اندر یا روح کے اندر یا دنیا میں کسی بھی جگہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشکل ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو یا کوئی بھی خرابی، سوائے رب العزت کے اس کو کوئی صحیح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے رب العالمین کا نام انسان کے قلب سے زنگ کو، میل کو صاف کرتا ہے، اور یہ جو زنگ ہے یہ انسان کو کافی نقصان پہنچاتا ہے۔ جس طرح سے جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ انسان کے قلب کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، اور وہ سیاہ دھبا لگتے 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 پورے قلب کو سیاہ کر دیتا ہے، اور اس کے سیاہ ہونے کی وجہ سے انسان اچھے برے میں، بھلائی میں، نقصان میں، فائدے میں فرق کو نہیں سمجھ پاتا، اس کے قلب تک اللہ رب العزت کا نور نہیں پہنچ پاتا، اس کے قلب تک اللہ رب العزت کی بات نہیں پہنچ پاتی۔ آہستہ 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 وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ صرف قرآن کے رٹے لگا رہا ہوتا ہے، وہ حدیثوں کے صرف رٹے لگا رہا ہوتا ہے، دین کی بات صرف کر رہا ہوتا ہے، نماز صرف جا کے سر کھولنے والا کام رہ جاتا ہے، اس کو کچھ بھی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ سیاہ دھبا لگتا کس وجہ سے ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جھوٹ بولنے سے اور بھی کئی گناہ کرنے سے انسان کے سینے پر، اس کے قلب پر، اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ لوگ عموماً یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو ابھی جوان ہیں اور ہم پہ یہ اس قدر بیماری اور اس قدر پریشانیاں کیوں آ گئی؟ ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر میں جو کاروبار کے ذریعے معاش لے جانے کی کوشش ہے وہ کر رہے ہیں، تب بھی ہم پریشانی اور مشکلوں میں ہیں۔ ہماری بیماریاں اس حد تک بڑھتی جا رہی ہیں کہ ہم ان کو قابو میں نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم اپنے صحیح فیصلوں کو نہیں کر پاتے جب ہمارے قلب کے اوپر سیاہ پن آ جاتا ہے۔ تو جس کا قلب منور ہو جاتا ہے اس کے لیے راہ الہی آسان ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے اس کو سب سے اہم سیڑھی بتایا گیا ہے کہ انسان ذکر الہی کرے۔ ذکر الہی سے اس کا قلب اس طرح سے صاف ہوتا ہے جس طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے کسی میلے کپڑے کو پانی میں دھویا اور وہ شفاف ہو جائے۔ اور یہ بہت ادنا سی مثال میں نے دی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا نام ایسا ہے کہ وہ اندھیروں میں روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اور ذکر الہی کرنے کے طریقہ جو میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا، وہ طریقہ بہت معقول سا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب اس کو تھوڑا سا اضافے کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، لیکن اس سے بھی اہم میں آپ کو ایک ایسا ذکر بتاؤں گا جس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو کرتے کرتے ہی آپ کو اپنی روح میں وہ قوت محسوس ہوگی جس قوت کے لیے عاملین اکثر پریشان ہوتے ہیں۔
تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم ذکر الہی کلمہ طیبہ سے شروع کرتے ہیں. کلمہ طیبہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کلمہ طیبہ ہے. تو کلمہ طیبہ کو جب ہم شروع کرتے ہیں ذکر کی صورت میں, تو ذکر کی صورت میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, بعض لوگوں نے مجھ سے اعتراض جتایا اور کہا کہ آپ نے پچھلی مرتبہ یہ بتایا کہ ذکر کے دوران گردن کو الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی جانب جانا ہے اور پھر اس کے بعد وہ آسمان کی طرف لے جانی ہے اور اس کے بعد اس کو قلب کی جانب یعنی الٹے ہاتھ کی طرف واپس آئے گی. تو اس صورت میں انہوں نے کہا کہ ہم تو ذکر کو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں بس گردن کو الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی طرف لے جانا ہے اور پھر واپس جو ہے سینے کی طرف اس کی ضرب لگانی ہے, جبکہ یہ غلط ہے. آسمان کی طرف انسان کا اشارہ کرنا بہت لازم ہے, اس کا ترک کرنا ذکر کی نفی ہے. یعنی ذکر میں خرابی پیدا کرنا ہے, ایسی خرابی پیدا کرنا جس کی وجہ سے آپ کے پاس وسوسات کی کثرت ہونے لگی, آپ کو ایسے وسوسے آنے لگیں گے کہ آپ کو معاذ اللہ اپنے اندر یہ محسوس ہونے لگے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے. اور میں تو اب ذکر الہی بھی کر رہا ہوں, مجھے تو تمام بیعت بھی ہو چکا ہوں اور فقہا سے جڑا ہوا ہوں, اس وجہ سے میں تو سب کچھ صحیح کر رہا ہوں. تو یہ وسوسہ جو ہے آپ کو پریشانی میں ڈال سکتا ہے. تو ان وسوسوں سے بچنے کے لیے ذکر الہی کا صحیح طریقے سے ہونا بہت ضروری ہے. ویسے تو میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ لوگ بیعت نہیں ہیں تو سب سے پہلے بیعت حاصل کریں تاکہ آپ کے قلب کے اوپر, آپ کے روحانی معاملات کے اوپر آپ کے مرشد کی نگاہ رہے. جب کوئی مرشد بنتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے جسم کا مالک ہوتا ہے, بعد میں آپ کی روح کا مالک ہوتا ہے. اور اس ملکیت تک پہنچنے میں مرشد کو بھی وقت لگتا ہے اور مرید کو بھی وقت لگتا ہے, کیونکہ عشق کی آگ آہستہ آہستہ ہی جلتی ہے. خیر, ہم بات کر رہے تھے ذکر کی, تو ذکر کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آسمان کی طرف گردن کا جانا اور آنکھوں کا دیکھنا, بعض وقت دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے, لیکن گردن کا اشارہ ہونا اس لیے لازم ہے کیونکہ جب ہم ذکر کرتے ہیں لا الہ تو ہم نفی کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے نفی کیا کری کہ نہیں ہے کوئی معبود. ہم نے کہا لا, نہیں ہے کوئی, کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات کے اندر, کچھ بھی نہیں ہے. چاہے وہ ہمارا خود کا جسم ہو, چاہے وہ ہمارے آس پاس کا ماحول ہو, چاہے وہ ہمارے گھر والے ہوں, چاہے وہ ہمارا کاروبار ہو, چاہے اس دنیا کی کوئی شے ہو, اس کائنات میں کچھ موجود نہیں ہے. سب سے پہلے ہم اس چیز کا اقرار اپنے اظہاری جسم سے کرتے ہیں اور روح سے بھی کرتے ہیں کہ ہاں دنیا میں کچھ نہیں ہے, اس کائنات میں کچھ نہیں ہے. سب سے پہلے ہم کہتے ہیں لا, یعنی کچھ نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں لا الہ. جب ہم الہ کہتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود. کوئی معبود, کون معبود ہے؟ کوئی معبود کے لیے ہم آسمان کی طرف اشارہ کیوں کرتے ہیں؟ ویسے تو وہ ہماری رگ جان سے ہمارے قریب ہے, لیکن ہم آسمان کی طرف اس لیے اشارہ کرتے ہیں کہ آسمان کے اوپر عرش ہے اور عرش بری پہ اللہ رب العزت موجود ہے. ویسے تو وہ ہر جگہ موجود ہے, لیکن اس اشارے سے ہم اپنے آپ کو یہ تسکین دیتے ہیں کہ ہاں وہ رب موجود ہے اور وہ معبود عرش بری پر ہے. جو عرش بری پر معبود ہے اس معبود کو ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, کہ ہم نے کہا کہ اللہ موجود ہے, یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. جب ہم نے اللہ کو کہا کہ وہ آسمانوں پہ عرش پر ہے تو پھر ہم نے فوراً اپنی گردن کو جب قلب کی طرف لائے تو ہم نے یہ بھی کہا کہ وہ میرے قلب میں یعنی میری رگ جاں سے مجھ سے زیادہ مجھ کو جاننے والا مجھ سے قریب ہے. تو رب کو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے قلب کے, ہماری رگ جاں کے ہم سے قریب ہے, تو ہمارے قریب ہونے کے معنی یہی ہے کہ ہم اس کو چاہتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر جو عرش بری کے اوپر موجود ہے وہ ہمارے جسم میں, ہمارے قلب کے اندر بھی موجود ہے. تو اس کی تجلیات سے ہمارے قلب پہ لگا ہوا جو میل ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے اور اس کی ہی صفائی سے ہم کامیابی کی طرف آگے بڑھتے ہیں.
تو ہم نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے ہمارے قلب پہ سے میل صاف۔ اب اس کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہم ذکر الہی میں واحد ذکر کرتے ہیں الا اللہ، کہ اللہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو ہم اب کہتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ تو جب ہم اس ذکر میں یہ کہتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، تو عموماً طریقے تو کئی سارے ہیں۔ میں جو ابھی آپ کو طریقہ بتا رہا تھا، اس کے علاوہ بھی کئی سارے طریقے ہیں۔ آپ کے مرشد یا پھر آپ جس بزرگ سے وابستہ ہو وہ آپ کو صحیح طریقہ اور اچھا طریقہ آپ کے لیے بتائیں گے، لیکن میں آپ کو ابھی اس وقت صرف وہ طریقہ بتا رہا ہوں جس کو ہر مسلم، ہر مومن اختیار کر سکتا ہے، تاکہ مومن کو اس کا فائدہ ہو۔ تو مومن کے اس فائدے کے لیے میں نے جو آپ کو طریقہ بتایا، اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر کے دوران ہم ایک ذکر یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ الا اللہ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ الا اللہ کا ذکر یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں لا الہ، یعنی لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم آسمان سے قلب کی طرف جو ہے ضرب لگاتے ہیں کہ اللہ آسمانوں سے میرے قلب میں منور ہے۔ اچھا، آپ نے اس میں یہ دھیان دیا ہو اگر ذکر میں، تو ہم نے اس میں الٹے ہاتھ کی جانب ضرب کے ساتھ ساتھ سیدھے ہاتھ پہ بھی ضرب لگائی۔ تو سیدھے ہاتھ پہ ضرب لگانے کا مقصد کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ پہ ضرب لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ الٹے ہاتھ پہ قلب ہے، یعنی ہمارا دل ہے، اسی طرح سے ہمارے سیدھے ہاتھ پہ ہمارا جگر ہوتا ہے، جسے آپ جگر کہتے ہیں۔ اس جگر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے وہ قوتیں رکھی ہیں جس کی وجہ سے ایک نور ایسا پیدا ہوتا ہے جو نور قلب سے جا کے جڑتا ہے، اور اس کی تجلیات ہی اللہ رب العزت کی تجلیات کو آپ کے اندر برقرار رکھتی ہے۔ خیر، ایک وہ وسیع ٹاپک ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی آپ یہ جانیں کہ ہم لوگ جب ذکر کرتے ہیں الا اللہ کا، تو اس سے ہماری روح میں وہ قوت محسوس ہوتی ہے ہمیں کہ ذکر کے دوران ہی بعض وقت ہماری کیفیات چینج ہونے لگتی ہیں، اور ہمیں اس چیز کا احساس ہونے لگتا ہے کہ واقعی میں اللہ موجود ہے۔ ابھی تک ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، اور بھی جانے کیا کیا ہم امور کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ عمل کے دوران ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ رب العزت ہمارے قریب ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ یکسوئی نہیں ہے۔ اس یکسوئی کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں ذکر الہی میں مشغول ہونا بے حد ضروری ہے، جو صوفیہ اکرام کا طریقہ رہا ہے۔ ابھی جو میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں، یہ طریقے مومنین کے لیے عام ہیں کہ ہر مومن اس کو کر سکتا ہے۔ کچھ خصوصی طریقے بھی ہوتے ہیں جن کو اکثر بزرگان عظام کی بارگاہوں میں دیکھا گیا ہے صوفیہ اکرام کو اپناتے ہوئے، جس میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا ہوتا، اور نہ ہی گردن کو آسمان کی طرف یا اوپر لے جانا ہوتا ہے، اور بعض وقت جو ہے صرف رخ بھی نہیں ہلانا ہوتا، بیٹھے بیٹھے ایک ہی نگاہ کرے ہوئے ذکر ہوتے ہیں۔ تو ان سب طریقوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن وہ وقت ابھی نہیں ہے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے وہ چیز جانیں جو تمام مومنین کے لیے عام ہے، تمام مومنین کا فائدہ جس میں۔ ابھی میں نے جو آپ کو ذکر بتایا، اس میں نے آپ سے بار بار ایک بات کہی، اور پہلے بھی میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ نفی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اپنے ذہن و گمان میں اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ نفی یعنی ہر چیز کا یہ سوچ لینا کہ کچھ موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔
یہ چیز آپ کو جو کیفیات، جو سرور، جو روحانیت، جو قوت عطا فرمائے گی، اس چیز سے آپ کو انشاءاللہ عز و جل بے حد فائدے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم آگے جو ہے کچھ عملیات کے بارے میں، کچھ وظائف کے بارے میں، کچھ ایسے طریقوں کے بارے میں جن طریقوں سے آپ لوگ یہ بھی جان سکیں گے کہ ہم لوگ کس طرح سے کسی بھی قسم کے آسیبی، جناتی، جادوئی یا پھر کوئی بھی مشکل ہمارے سامنے رک نہ پائے، ہم ان سب چیزوں سے بچ سکیں، ہم ہونے والے ایسے نقصانات سے بچ سکیں جو ناگہانی ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، یا لوگوں کی حسد کی وجہ سے ہم پر آ جاتے ہیں، یا ایسے سفلیگروں، ایسے ڈھونگیوں کی وجہ سے ہم پر آ جاتے ہیں جو کہ جادوگر ہوتے ہیں۔ تو ان جادوگروں سے بچنے کا طریقہ، حسد سے بچنے کا طریقہ، اور ایسی معاملات سے بچنے کا طریقہ جن سے ہمیں نقصان ہوتا ہے روحانی اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے اندر بھی۔ تو طریقہ انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اور جلد ہی بتاؤں گا۔ ابھی ہم لوگ سب سے پہلے قلب کی صفائی کے اوپر روشنی ڈال کے رکھیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے قلب میں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے یعنی نور الہی کی، وہ ہم تک پہنچ سکے۔ تو ذکر کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور انشاءاللہ آگے بھی میں بھی آپ کو ذکر اور بھی بتاؤں گا۔ ان تمام ذکروں کو تو میں آپ کو نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ شاید وہ ان کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہ پاؤں، لیکن ہاں حتی الامکان میری کوشش یہ رہے گی کہ میں آپ کو اتنے ذکر بتا دوں جس سے آپ کو فائدے حد سے زیادہ، اور آپ رضا الہی جس کے لیے بندہ اس دنیا میں آیا اس چیز کو پا سکے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی ذکر کریں ہم حضور علیہ السلام کا ذکر ضرور کریں، کیونکہ حضور علیہ السلام آقا نامدار، تاجدار دونوں مقام، حاصل دین و امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے رب کریم کے حبیب ہیں، تو ان کا ذکر ہمارے لیے باعث برکت ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کا سبب ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کی خوشنودی چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، تو اس کے حبیب کا ذکر کریں۔ تو اس کے حبیب کے ذکر کے لیے ہم جب بھی کوئی ذکر کی، اگر تسبیحات کے روپ میں، یعنی جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہمیں کم از کم ایک تسبیح یعنی 100 دانے ذکر کے کرنے چاہیے، اگر وہ ممکن نہ ہو تو کم از کم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ذکر الہی ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم ایک تسبیح انجام دیتے ہیں تو اس انجام دینے کے اول ہمیں اور آخر ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف کو ادا کریں۔ درود شریف کوئی بھی ہو سکتی ہے جو آپ کو یاد ہو، اور اس درود شریف کو آپ اول آخر کم از کم 7 مرتبہ ضرور ادا کریں، اور بہتر ہے کہ 11 مرتبہ ادا کریں۔ جب آپ 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ ادا کریں گے درود شریف کو اور اس کے درمیان ذکر کریں گے، تو انشاءاللہ اس کے فیض و برکات آپ کو ضرور اور ضرور حاصل ہوں گے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آگے بھی آپ کے سامنے اور چیزیں لا سکوں گا ذکر الہی کے متعلق، اور تمام معاملات کے متعلق آپ کو صوفیہ اکرام کے بارے میں بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ آج کے دور میں صوفیہ اکرام کو پہچاننے کے بارے میں بھی میں آپ کے سے بات کروں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم لوگ اس چیز کو جان سکتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کے قریب تر کس طرح سے ہوتے چلے۔ میں آپ کا دوست عمران خیری احمدی صادقی، جو کہ وابستہ ہے حضرت سراج الاصفیاء محمد احمد صادقی کے سلسلہ عالیہ سے، جو کہ خلفاء ہیں حضرت حاجی یاسین شاہ صادق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حضرت حاجی یاسین شاہ صادق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو کہ سلطان مولیا کے لقب سے اس تمام عالم میں جانے جاتے ہیں، جو کہ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، عبداللہیہ، جہانگیریہ، حسنیہ کو نمایاں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔